وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. آج آواز آ رہی ہے نا کہ آج بھی آواز نہیں آ رہی ہے؟ کیونکہ سلام کا جواب آپ لوگوں میں سے کسی کا بھی مجھ تک پہنچا نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے تو جواب کے وقت ہی اگر جواب دے دیتے تو مجھے پتہ چل جاتا. چلیے ٹھیک ہے. میں کل آواز نہیں آ رہی تھی نا، اس لیے مجھے یہ کنفرم ہو نہیں پایا کہ آج بھی آواز جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی. چلیے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں نصف النہار کا بیان ہے. نصف النہار اور زحوہ کبریٰ کا بیان. نصف النہار سے مراد نصف النہار شرعی سے لے کر نصف النہار حقیقی یعنی سورج ڈھلنے تک، اسی کو زحوہ کبریٰ کہتے ہیں. نصف النہار شرعی اور نصف النہار حقیقی کل میں نے بتایا تھا. مزید دیکھیں اس میں اور تفصیل سے بتایا جا رہا ہے. مسئلہ نمبر 19. نصف النہار شرعی معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آج جس وقت سے صبح صادق شروع ہوئی، صبح صادق یعنی وہی فجر کی نماز کا وقت، جس وقت سے صبح صادق شروع ہوئی اس وقت سے لے کر سورج ڈوبنے تک جتنے گھنٹے ہوں ان کے 2 حصے کرو. پہلے حصے کے ختم پر نصف النہار شرعی شروع ہو جائے گی. تو اب میں نے کل یہ مثال جیسا کہ دی تھی کہ 12 گھنٹے کا اگر دن ہے، یعنی جس وقت فجر کا وقت شروع ہوا اس وقت سے جوڑیں اور ایگزامپل، اور جس وقت غروب ہو جس وقت فجر کی نماز کا وقت شروع ہوا اس وقت سے جوڑیں، اور جس وقت ڈوبتا ہے اس وقت کے ٹائم کو جوڑیں. تو ٹوٹل اگر مثال کے طور پر 10 گھنٹے نکل کر آئے یا 12 گھنٹے، تو اس کو بیچ سے برابر 2 حصے میں ڈیوائیڈ کر دیں. 10 گھنٹے اگر ہیں تو 5 گھنٹہ ہوا ایک حصہ، اور اگر 12 گھنٹے کا تھا یہ پورا دورانیہ تو 6 گھنٹے کا ہوا آدھا، پہلا حصہ. تو فرماتے یہ ہیں کہ پہلے ہی ان کے 2 حصے کریں اور پہلے حصے کے ختم پر نصف النہار شرعی شروع ہو جائے گی. یعنی کہ اگر 10 گھنٹہ تھا اور اس میں سے ڈیوائیڈ کیا تو 5 گھنٹے ہوئے، تو 4 گھنٹے 59 منٹ کے بعد جیسے ہی 60 ہوگا یعنی پورے 5 گھنٹے، ویسے ہی وہ نصف النہار شروع ہو گیا اور سورج ڈھلتے ہی ختم ہو جائے گا. جب تک وہ اس کا سایہ کسی چیز کا نہ ہو، گھٹنا بڑھنا رکا رہے، سایہ مطلب جو اس کا اپنا ایک جگہ پر ٹھہر جائے، اس وقت سے لے کر کے سورج ڈھلنے تک کا جو وقت ہے وہ نصف النہار شرعی. اور سورج ڈھلتے ہی وہ کیا ہو گیا؟ نصف النہار حقیقی. نصف النہار حقیقی میں نے بتایا یہ بات کہ سورج جب نکلتا ہے تو اس وقت سے دن مانتے ہیں، اور اسی کو عرف میں دن بھی کہا جاتا ہے کہ دیکھو دن نکل آیا، یعنی سورج نکل آیا. تو وہاں سے لے کر کے اگر کریں گے تو سورج ڈوبنے تک کا وقت ڈیوائیڈ بیچ کا ٹائم، تو جو آدھا نکل کر کے آئے گا ظاہر سی بات ہے کہ اس میں کچھ کم ہوگا پہلے والے حساب سے، کیونکہ وہ پہلے شروع ہو جاتا ہے اور یہ بعد میں. تو یہ بیچ کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اسی کو عرف میں بولتے ہیں زوال کا وقت،
اور شریعت کی اصطلاح میں بولتے ہیں ذہبہ کبریٰ اور نصف النہار۔ دیکھیے ایک مثال یہ بیان فرما رہے ہیں، مثلا آج 20 مارچ کو 6 بجے شام کو سورج ڈوبا۔ اس سے پتہ چلا کہ انہوں نے جس وقت یہ تحریر لکھی ہے اس وقت 20 مارچ کی تاریخ رہی ہوگی۔ آج 20 مارچ کو مثلا 20 مارچ کو 6 بجے سورج ڈوبا اور تقریباً 6 ہی بجے نکلا، تو 12 بجے دن کو ٹھیک دوپہر ہوئی اور 4:30 بجے صبح کو صبح صادق ہوئی۔ تو کل صبح صادق تو کل صبح صادق سے نہیں، یہ کل نہیں کل ہے، تو کل یعنی ٹوٹل صبح صادق سے سورج ڈوبنے تک 3.5 گھنٹے ہوئے، 13.5 گھنٹے ہوئے۔ 3 کیسے دکھ رہا ہے؟ 13.5 گھنٹے ہوئے، جس کا 6.25 گھنٹہ آدھا ہوا۔ اب صبح صادق سے شروع یعنی 4:30 بجے سے یہ 7.25 گھنٹے وقت گزرنے دو تو 11:15 بجے اس کو پھر سے دیکھیے تھوڑا، یہ میں آج درس میں تھا، مطالعہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ عام لفظ میں بھی آدمی کبھی کبھی کنفیوز ہو جاتا ہے، کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے۔ دیکھیے پھر سے اس مثال کو دیکھیے، 2 مثال یہاں پہ بیان فرمائی انہوں نے۔ پہلی مثال تو یہ ہے کہ مثال کے طور پر آج 6 بجے شام کو سورج ڈوبا اور تقریباً 6 ہی بجے نکلا، تو یہ 12 بجے دن کو ٹھیک دوپہر ہوئی اور 4:30 بجے صبح کو صبح صادق ہوئی۔ تو یہ دوسری مثال ہے یہاں سے۔ تو کل صبح صادق سے سورج ڈوبنے تک اگر 4:30 بجے صبح صادق مانتے ہیں تو یہ یہاں پہ 2 بات سمجھا رہے ہیں۔ پہلی والی مثال سے سمجھانا چاہ رہے ہیں نصف النہار شرعی، اور یہ نصف النہار حقیقی، اور دوسری والی مثال سے سمجھا رہے ہیں نصف النہار شرعی۔ حالانکہ کتاب میں پہلے نصف النہار شرعی کا ذکر ہے اور اس کے بعد نصف النہار حقیقی کا، تو مثال بھی اسی انداز میں بیان ہونی چاہیے تھی تاکہ پیچھے جس طریقے سے ہے اسی کے موافق ہو جائے، لیکن یہاں پہ ہو گیا آگے کا پیچھے۔ نصف النہار شرعی کے بجائے نصف النہار حقیقی کو پہلے بتایا گیا کہ سورج نکلا آج 6 بجے سورج ڈوبا تقریباً 6 ہی بجے نکلا، تو پہلے نکلتا ہے، ڈوبتا تو بعد میں ہے، تو یہاں نکلنے کا پہلے ذکر ہونا چاہیے، ڈوبنے کا بعد میں۔ یہ بھی جو ہے کہ بے ترتیب ہے، لیکن یہ سمجھانے میں انہوں نے خیال کیا کہ یہ آسان ہے، اس لیے ایسا ذکر کیا کہ 6 بجے ڈوبا اور 6 ہی بجے نکلا تھا، حالانکہ نکلتا پہلے ہے ڈوبتا بعد میں۔ تو یہ 12 بجے دن کو جو ہے کہ ٹھیک وہ آدھا دن ہو گیا۔ تو یہ ہوئی نصف النہار حقیقی کی مثال۔ اب نصف النہار شرعی کو سمجھا رہے ہیں کہ 4:30 بجے صبح کو صبح صادق ہوئی، تو 4:30 بجے صبح کو صبح صادق ہوئی یعنی فجر کا وقت شروع ہوا، تو کل صبح صادق سے سورج ڈوبنے تک یہ کل ہے، تو صبح صادق سے سورج ڈوبنے تک کل کتنے گھنٹے ہو گئے؟ کیونکہ 6 بجے شام کو سورج ڈوبا ہے تو 13.5 گھنٹے ہوئے، جس کا آدھا 6.25 گھنٹہ ہوا۔ اب صبح صادق سے شروع یعنی 4:30 بجے سے یہ 6.25 گھنٹے کا وقت گزرنے دو تو 11:15 بج جائیں گے۔ اب 11:15 بجے نصف النہار شرعی یعنی ذہبہ کبریٰ شروع ہوا، اور ٹھیک 12 بجتے ہی جب سورج پچھم کو ڈھلا تو یہ نصف النہار شرعی ذہبہ کبریٰ کا وقت ختم ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس دن 1.25 گھنٹہ یعنی 11:15 بجے دن سے 12 بجے تک نصف النہار شرعی رہا،
یہ اتنا پون گھنٹہ کا وقت ناجائز وقت ہے. تو ناجائز وقت ہے مطلب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان وقت میں نماز پڑھنا رکوع سجدے والی ناجائز ہے. کبھی کبھی ظرف بول کر مظروف مراد لیا جاتا ہے، تو وقت جو ہے کہ ظرف ہے. فرمایا کہ یہ پون گھنٹہ کا وقت ناجائز وقت ہے، مطلب یہ ہے کہ اس وقت میں جو نماز پڑھی جائے گی رکوع سجدے والی، ادا یا قضا یا نفل یا واجب یا فرض، وہ سب ناجائز ہے، مکروہ ہے، حرام ہے، گناہگار ہوگا پڑھنے والا، بعد میں اسے پھر پڑھنی ہو. ہاں لیکن ایک نماز ہے جو کہ اس وقت میں پڑھنا مکروہ نہیں. وہ کون سی نماز ہے؟ ابھی اس کا بیان مسئلہ نمبر 20 میں آنے والا ہے. دیکھیں تنبیہ، ان شہروں کے لحاظ سے یہ ایک تقریبی مثال ہے. مختلف مقامات اور مختلف زمانوں میں کم و بیش بھی ہوگا. ہر جگہ اور ہر دن کا اسی قاعدے سے ٹھیک ٹھیک زاویہ کبریٰ نکالیں. مسئلہ نمبر 20، جنازہ اگر اوقات ممنوعہ میں لایا گیا تو اسی وقت پڑھیں، کوئی کراہت نہیں. کراہت اس صورت میں ہے کہ پیشتر سے تیار موجود ہے اور دیر کی یہاں تک کہ وقت کراہت آ گیا. یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جنازہ اگر اسی وقت تیار کیا گیا ہو تو وہ مکروہ وقت میں جنازہ کی نماز پڑھنا مکروہ نہیں، گناہ نہیں، بلکہ وہ جس طریقے سے فرض کفایہ ہے وہ ادا ہو جائے گا اور اس کا ثواب بھی ملے گا. مکروہ اس صورت میں ہے کہ کسی کا انتظار کرنے لگے. جنازہ تیار ہو چکا ہے لیکن انتظار کر رہے ہیں کہ فلاں بیٹا ابھی نہیں آیا ہے یا فلاں رشتہ دار آ رہے ہیں، اور ان کے آتے آتے انتظار کرتے کرتے اتنی دیر ہوئی کہ مکروہ وقت آ گیا. تو اب جو ہے کہ اس وقت نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہے تاخیر کرنے کی وجہ سے، لیکن وہ نماز اس وقت بھی ہو جائے گی. مسئلہ، ان تینوں وقتوں میں تلاوت قرآن مجید بہتر نہیں. بہتر نہیں یعنی کر لیا تو گناہگار نہیں ہوگا. بہتر یہ ہے کہ تلاوت قرآن مجید کے بجائے ذکر و درود شریف میں مشغول رہے. ذکر میں جیسے تسبیح و تحلیل ہے، میلاد شریف ہے، بزرگوں کے واقعات ہیں، نبیوں انبیاء کرام کے واقعات ہیں، درس و تدریس ہے، پڑھنا پڑھانا دینی تعلیم کا، یہ سب ذکر میں شامل ہے. تو یہ زیادہ بہتر ہے. اور اگر کوئی قرآن پڑھ لیا سورج نکلنے کے وقت میں یا دوپہر کو یا سورج ڈوبنے کے وقت، تو یہ جو ہے کہ بہتر کام کے خلاف ہوا، خلاف اولا اسے کہیں گے. یہ جو ہے کہ حرام نہیں ہے یا مکروہ تحریمی نہیں ہے. مفتی صالح صاحب قبلہ شیخ الحدیث جامعۃ الرضا مد ظلہ العالی، اللہ تعالیٰ ان کی حیات بابرکات سے ہمیں اور بھی مستفیض فرمائے. میں نے ان کی بارگاہ میں یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ مسئلہ خصوصی طور پر دریافت کیا کہ حضرت اس مسئلے کو لے کر کے آپ کچھ ارشاد فرمائیں، رہنمائی فرمائیں. کہ کتابوں میں ہے کہ سورج نکلنے کے وقت قرآن پڑھنا مکروہ ہے، بعض میں ہے بہتر نہیں. تو اب کیا کیا جائے؟ فجر کی نماز کے بعد اگر قرآن نہیں پڑھتے ہیں تو جو ہے کہ پھر دن میں اور موقع ہی نہیں مل پاتا ہے پڑھنے کا اگر کسی کے ساتھ، تو اب کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا شخص پڑھ لیا کرے کہ جس کو یہ ہو کہ اگر ابھی نہیں پڑھا تو بعد میں پھر پڑھنے کا وقت نہیں مل پائے گا. اور پھر انہوں نے خود اپنا عمل بھی بتایا کہ میں بھی پڑھتا ہوں. تو یہ جو ہے کہ بہتر نہیں ہے، لیکن اگر پڑھ لیا تو گناہگار نہیں ہوگا. یہ کہیں نہیں ہے کہ اگر کسی نے طلوع و غروب کے وقت قرآن پڑھا تو وہ گناہگار ہو جائے گا. اور بلکہ حفظ کے مدارس میں جو ہے کہ بچے یاد کرتے رہتے ہیں فجر کی نماز کے بعد بھی
پڑھتے پڑھتے درسگاہ کا وقت ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد سنانا ہے، اگر وہ نہیں پڑھیں گے تو یاد بھی نہیں ہو پائے گا، رات کا پڑھا ہوا اس کو پھر سے ریہرسل کرنا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے کتنے بچے ایسے ہیں کہ جو عصر کے بعد بھی قرآن شریف پڑھتے رہتے ہیں، یاد کرتے رہتے ہیں پچھلا، تاکہ ان کے پختہ رہے۔ تو ایسی جگہوں پر جو ہے کہ انہیں اگر پڑھنے کی ایسی صورت ہے کہ اگر وہ نہیں پڑھیں گے تو بعد میں جو ہے کہ وہ پڑھ بھی نہیں پائیں گے، تو ان لوگوں کے لیے بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر کسی نے یوں بھی پڑھ لیا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، بس یہ ہے کہ بہتر کام نہیں۔ جیسے کرتا پاجامہ پہننا کیا ہے؟ پینٹ شرٹ کے بنسبت بہتر ہے۔ اگر کوئی آدمی بیمار ہو گیا تو دوا علاج کرانا ہو تو فرض واجب ہے نہیں، اگر دوا لے لیا تو بہتر ہے۔ خود اپنا علاج کرانا، اگر آپ کو بخار ہو گیا، آپ نے دوا نہیں لی تو ایسا نہیں کہ آپ گناہگار ہوئے، لے لیا دوا تو بہتر ہے۔ کن 12 وقتوں میں نفل پڑھنا منع ہے؟ مسئلہ نمبر 22 میں دیکھیے۔ 12 وقتوں میں نوافل پڑھنا منع ہے۔ نمبر 1، صبح صادق سے سورج نکلنے تک کوئی نفل جائز نہیں، سوا فجر کی 2 رکعت سنت کے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آیا کہ فجر کی 2 رکعت سنت تو سنت مؤکدہ ہے، لیکن اس جملے سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ نفل ہے، کہ فرماتے ہیں کہ صبح صادق سے سورج نکلنے تک کوئی نفل نماز جائز نہیں سوائے فجر کی 2 رکعت سنت کے۔ تو ہاں بالکل یہ سنت مؤکدہ ہے، اور ایک اعتبار سے یہ نفل ہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ شروع میں جو تقسیم ہوئی، پہلے تو کوئی تقسیم ہی نہیں تھی، بس نماز حضور نے جیسے پڑھی ویسے پڑھنا ہے۔ پھر بعد میں جب اس کے چھانٹ پھٹک ہوئے تو اس میں یہ نکلا کہ یہ فرض اور یہ سنت۔ شروع میں یہ بھی ظاہر تھا کہ یہ فرض ہے اور یہ سنت ہے، لیکن اتنی چھانٹ پھٹک نہیں تھی کہ سنت ہے تو سنت مؤکدہ ہے کہ غیر مؤکدہ ہے، سنن ہدیٰ ہے کہ سنن زوائد ہے، نفل ہے تو نفل محض ہے کہ غیر محض ہے۔ یہ سب بعد کے علماء کرام نے اس کی چھانٹ پھٹک کر کے اس کے حکم کے اعتبار سے اس کی تقسیم فرمائی۔ تو اولاً جو تقسیم تھی بس یہی کہ جو فرض ہے اس کے علاوہ سب کے سب نفل ہے، یعنی فرض میں جیسے فجر کی 2 رکعت نماز فرض، اس کے علاوہ سنت جیسے آئی 2 رکعت تو وہ نفل میں ہو گئی۔ عشاء میں 12 رکعت، عشاء میں جو ہے کہ 17 رکعت، ظہر میں 12 رکعت، مغرب میں جو ہے کہ 7 رکعت، عصر میں 8 رکعت، تو اس میں جتنے فرض کے علاوہ ہیں ان سب کو نفل میں شمار کیا گیا، نفل کہا گیا کہ فرض کے علاوہ جو ہے وہ سب نفل ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ حکم ہے، حکم جو کہ سنت مؤکدہ سنت غیر مؤکدہ سب کو شامل ہے، کہ صبح صادق سے سورج نکلنے تک کوئی نفل نماز جائز نہیں سوا فجر کی 2 رکعت سنت کے۔ تو اس سے یہ پتہ چل رہا کہ سنت مؤکدہ ہو یا سنت غیر مؤکدہ، حقیقتاً ایک اعتبار سے وہ بھی نفل ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ اپنے مذہب کی جماعت کے لیے اقامت ہوئی تو اقامت سے ختم جماعت تک نفل و سنت پڑھنا مکروہ تحریمی۔ اپنے مذہب کی قید اس لیے لگائی کہ حنفی بعد میں جماعت قائم کرتے ہیں بنسبت شوافع کے، کیونکہ ان کی جماعت اندھیرے میں ہی قائم ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے دیکھا ہے، جیسا میرا مشاہدہ ہے۔ تو اپنے مذہب کی جماعت کے لیے اقامت ہوئی
تو اقامت سے ختم جماعت تک نفل و سنت پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، لہٰذا اگر شوافے کی ہوئی ہے تو حنفی والے کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ البتہ نماز فجر قائم ہو چکی، اب کسی کے دل میں یہ آیا کہ سنت نہیں پڑھی ہے تو اب کیا کریں؟ تو اب اس کے لیے یہ حکم ہے کہ جانتا ہے اگر وہ یہ کہ یہ امام صاحب ابھی قرات اتنی لمبی کریں گے کہ ہم سنت پڑھ کر کے جماعت میں شامل ہو جائیں گے، اگرچہ قاعدہ ہی میں صحیح، تو وہ سنت پڑھے، اسے سنت فجر پڑھنے کی اجازت ہے۔ اور جس کے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہو، جانتا ہے کہ میں سنت پڑھتے پڑھتے امام صاحب نماز سے فارغ ہو جائیں گے، جماعت ہو جائے گی، تو اسے حکم ہے کہ سنت ابھی نہ پڑھے بلکہ جماعت میں شامل ہو، اور پھر سنت کب پڑھے گا؟ سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد۔ دیکھیے اس مسئلے کو، البتہ اگر نماز فجر قائم ہو چکی اور جانتا ہے کہ سنت پڑھے گا جب بھی جماعت مل جائے گی، اگرچہ قاعدہ میں شرکت ہوگی، تو حکم ہے کہ جماعت سے دور سائیڈ میں جا کر جماعت سے دور الگ فجر کی سنت پڑھ کر جماعت میں شریک ہو جائے۔ اور اگر یہ جانتا ہے کہ سنت پڑھوں گا تو جماعت نہ ملے گی اور سنت کے خیال سے جماعت چھوڑی، تو یہ ناجائز اور گناہ ہے۔ اور فجر کے سوا باقی نمازوں میں اگرچہ یہ جانے کہ سنت پڑھ کر جماعت مل جائے گی، سنت پڑھنا جائز نہیں جبکہ جماعت کے لیے اقامت ہوئی۔ یعنی ظہر کی نماز ہے، اب ظہر کی نماز کے لیے مسجد میں پہنچے، دیکھا کہ امام صاحب ابھی نہیں آئے اور 3 منٹ باقی ہے، اس نے نیت باندھ لی کہ لاؤ سنت پڑھ لیتے ہیں۔ ابھی اس نے دوسری رکعت کے سجدے ہی میں تھا یا قعدہ میں تھا کہ اقامت ہو گئی، تو اب اسے حکم یہ ہے کہ وہ 2 ہی رکعت پر سلام پھیر دے اور جا کر کے جماعت میں شامل ہو جائے۔ اور یہ 4 رکعت کی نیت سے جو نماز شروع کی تھی اس نے، یہ اس کے ذمہ واجب ہو گئی ہے اب یہ 4 کے بعد جب 2 رکعت سنت پڑھ لے 4 فرض کے بعد، تو اب وہ 4 رکعت سنت کی نیت سے پھر سے پڑھے، وہ 4 رکعت والی سنت، کیونکہ 2 رکعت پہ سلام پھیرا تو وہ 2 رکعت نفل ہو گئی۔ اور اگر قعدہ سے کھڑا ہو چکا تھا تیسری رکعت میں، تو اب یہ حکم ہے کہ مختصر قرات کر کے رکوع سجدے کی تسبیح میں اگر تخفیف کرنا چاہے تو تخفیف کر کے جو ہے کہ جلد سے جلد امامت میں شامل ہو جائے۔ لیکن اگر ابھی مسجد پہنچا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ وقت اتنا ہو چکا ہے کہ جماعت قائم ہوگی یا بالکل جماعت قائم کرنے کے لیے کھڑے ہو چکے یا تکبیر کہی جا چکی، تو اب اسے سنت پڑھنے کی اجازت نہیں، اگرچہ اس کو اس بات کا یقین ہو کہ یہ امام صاحب بہت آرام سے پڑھتے ہیں، ان کے پڑھتے پڑھتے ہم 4 رکعت سنت پڑھ کر شامل ہو سکتے ہیں جماعت میں، پھر بھی سنت میں مشغول ہونا اس وقت منع ہے۔ دیکھیے فجر کے سوا باقی نمازوں میں اگرچہ یہ جانے کہ سنت پڑھ کر جماعت میں شامل ہو سنت پڑھ کر جماعت مل جائے گی، سنت پڑھنا جائز نہیں جبکہ جماعت کے لیے اقامت ہوئی، یعنی اقامت ہو چکی ہو یا اقامت شروع کی جا چکی ہو۔ نماز عصر پڑھنے کے بعد سے آفتاب ڈوبنے تک، یہ آفتاب زرد ہونے تک نفل پڑھنا منع ہے۔ عصر کی نماز پڑھ لی تو اب نفل نہیں پڑھنا ہے۔ نماز عصر پڑھنے کے بعد سے آفتاب زرد ہونے تک، یہ نفل میں عصر کی سنت بھی داخل ہے۔ اگر کسی شخص کی عادت ہے کہ وہ عصر کی نماز سے پہلے سنت پڑھتا ہے اور آج نہیں پڑھ سکا، تو اب وہ عصر کی فرض نماز پڑھنے کے بعد وہ عصر کی سنت نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ یہ بھی حقیقت میں نفل ہی ہے۔ یا یہ کہ کسی کو عادت ہی نہیں تھی لیکن آج عصر کی نماز کے بعد درس میں سنا اس نے کہ عصر کی نماز کی جو سنت ہے 4 رکعت، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے اور بزرگوں نے اس کا بہت اہتمام کیا، اس کے دل میں آیا کہ اب چلیں پڑھ لیں، آج عصر کی سنت کی فضیلت جاننی تو آج پڑھ لیں، کل سے پہلے پڑھیں گے فرض سے پہلے، آج فرض کے بعد ہی پڑھ لیں، پر نہیں پڑھ سکتے کیونکہ جائز ہی نہیں۔ سورج ڈوبنے سے لے کر مغرب کی فرض پڑھنے تک نفل جائز نہیں، سورج ڈوبنے سے لے کر
مغرب کی فرض پڑھنے تک نفل جائز نہیں۔ لیکن جو لوگ کیرلا وغیرہ یا شوافے کے بیچ میں رہتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہوں گے کہ بعض شوافے مغرب کی اذان ہوتے ہی جیسے ہی اذان ختم ہوتی ہے، بعض ایسے ہیں جو جلدی عجلت کے ساتھ 2 رکعت پڑھتے ہیں، تو بعض حدیثوں سے ایسا ثابت ہے اور ان کے یہاں وہ حدیث مقبول ہے، اس لیے اس پر عمل ہے، لہٰذا اسے غلط نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، ہمارے یہاں جن احادیث سے استدلال کر کے ہمارے فقہائے کرام نے مسئلے کا استنباط کیا تو وہ حکم یہ ہے ہمارے لیے کہ سورج ڈوبنے سے لے کر مغرب کی فرض پڑھنے تک نفل جائز نہیں۔ ہاں، اگر کسی کی قضا نماز ہے تو وہ قضا نماز اگر صاحب ترتیب ہے تو مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے اپنی قضا نماز پڑھے۔ مثال کے طور پر اس کی عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے اور نہیں پڑھ پایا اور مغرب کا وقت شروع ہو گیا تو پہلے وہ اپنی قضا عصر کی پڑھے گا 4 رکعت فرض، اس کے بعد جو ہے کہ عصر کی مغرب کی نماز پڑھے گا۔ باقی قضا کے سلسلے میں بھی مسافر کی نماز کا بیان جب آئے گا تو اس میں قصر کے بھی بیان آپ سماعت کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، بلکہ یہ 2 سن لیجئے تاکہ یہ پورا مسئلہ مکمل ہو جائے۔ جس وقت امام اپنی جگہ سے جمعہ کے خطبے کے لیے کھڑا ہوا اس وقت سے لے کر فرض جمعہ یعنی جمعہ میں جو 2 رکعت فرض ہے، فرض جمعہ ختم ہونے تک نفل منع ہے۔ جس وقت امام اپنی جگہ سے جمعہ کے خطبے کے لیے کھڑا ہوا اس وقت سے لے کر فرض جمعہ کے ختم ہونے تک نفل منع ہے۔ تو یہاں نفل میں جمعہ کے فرض سے پہلے کی جو سنتیں ہیں وہ بھی اس میں داخل ہیں، یعنی امام اپنی جگہ سے جمعہ کے خطبے کے لیے کھڑا ہوا، ابھی خطبہ شروع نہیں کیا ہے، خطبے کے لیے کھڑا ہوا اپنی جگہ سے، تو اب جو ہے کہ کوئی بھی سنت نہیں شروع کرے۔ جو شروع پہلے سے کر چکے ہیں تو وہ اگر 2 رکعت سے آگے نکل چکے یعنی دوسری رکعت کے قاعدے سے آگے نکل چکے ہیں تو وہ 4 رکعت مکمل کریں، اور اگر دوسری رکعت کے سجدے میں ہے یا قاعدہ میں ہے تو اسی وقت سلام پھیر دیں۔ عین خطبہ کے وقت اگرچہ پہلا خطبہ ہو یا دوسرا، اور جمعہ کا ہو یا عیدین کا خطبہ یا کسوف و استسقاء، حج و نکاح کا ہو خطبہ یا کسوف و استسقاء یا حج و نکاح، ان سب میں جو ہے کہ خطبہ سننا ضروری ہے۔ ہر نماز حتیٰ کہ قضا بھی جائز نہیں، مگر صاحب ترتیب کے لیے جمعہ کے خطبے کے وقت قضا کی اجازت ہے۔ کسوف کسے کہتے ہیں؟ سورج گرہن کے وقت جو نماز ادا کی جاتے ہیں اسے صلاۃ الکسوف کہتے ہیں۔ اور استسقاء لفظی معنی ہوتا ہے سیرابی طلب کرنا۔ یہ سکھاڑ جب ہو جاتا ہے، خشک سالی، اس میں بارش طلب کرنے کے لیے ایک نماز پڑھی جاتی ہے، اسے نماز استسقاء یا صلاۃ الاستسقاء کہتے ہیں۔ ان نمازوں کے وقت یا حج اور نکاح کا خطبہ ہو تو اس وقت جو ہے کہ قضا نماز بھی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ خطبہ کے وقت دیکھیے، خطبہ نکاح میں سب اکثر لوگ بات کرتے رہتے ہیں، ہلہ ہنگامہ، شور شرابہ، تو وہ سب کے سب گناہ گار ہوتے ہیں جتنے بھی شور شرابہ کرتے ہیں۔ خطبہ کوئی سا ہو، چاہے وہ تقریر کا خطبہ ہو، چاہے وہ جمعہ کا خطبہ ہو، چاہے وہ نکاح کا خطبہ ہو، ہر خطبے کو سننا ضروری ہے، چاہے عید و بقرعید کا خطبہ ہو۔ ایک مسئلہ یہاں بیان کیا گیا کہ جو صاحب ترتیب ہے یعنی جس کے ذمے 6 وقت سے کم نمازیں قضا ہوئی ہیں
تو وہ صاحب ترتیب ہے، اور وہ ایسا شخص اگر جمعہ کی نماز کے لیے پہنچا اور امام خطبہ بیان کر رہے ہوں تو اسے اجازت ہے کہ وہ اپنی قضا نماز اس جمعہ کے خطبے کے دوران ادا کرے اور پھر اس کے بعد جمعہ کے فرض میں شامل ہو۔ یہاں تک یہ باتیں ہوئیں، یہاں تک 6 وقت بتائے گئے جن میں نوافل پڑھنا منع ہے، اور 6 ابھی باقی ہیں۔ شروع میں ہیڈنگ میں بتایا گیا کہ 12 وقتوں میں نوافل پڑھنا منع ہے، تو یہ 6 اوقات ہو گئے، انہیں اچھی طرح یاد رکھیے گا، اور 6 انشاءاللہ آپ کل سماعت فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم دیکھیے ایک شخص ابھی تک لوبی ہی میں پھنسے ہوئے تھے، آپ لوگ تھوڑا اس پر نظر رکھ کر ان کو جوائن کر لیتے ہیں، وہ بیچارے ابھی تک لوبی ہی میں پھنسے رہ گئے۔ تو ان کو جوائن کروا رہا تھا، ایڈمٹ کروا رہا تھا، لیکن آ ہی نہیں رہتے ہو۔ تو آپ کر سکتے تھے ایڈمٹ، ہاں اس میں دیکھیں ایڈمٹ کا آپشن آتا ہے، اس پہ ٹچ کیے تو پھر دوست چوپان کر کے نہیں اس کو ٹچ کیے تو ایڈمٹ لکھ کے آ رہا تھا، لیکن نہیں سمجھا دیجیے آپ کیسے کرنا ہے۔ فردوس چوپان ان کا نام ہے۔ ایک اور ہے ابھی، ٹھیک ہے چلتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔